میرا سوال 15 شعبان کے حوالے سے ہے۔ اہل سنت شعبان کی 15ویں شب کو مسنون اعمال بجا لاتے ہیں، لیکن آج کل بعض لوگ بحث میں الجھتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں میرا بھائی بھی 15 شعبان کی عبادات پر اعتراض کرتا ہے۔ براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں کہ 15 شعبان کی شرعی لحاظ سے کیا حیثیت ہے اور اس شب کے بارے میں کیا روایات وارد ہوئی ہیں۔ اگر اس حوالے سے کوئی تحریر ہو تو براہ کرم اس کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی 15ویں شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 شخصوں کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ کہ یہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت ہی نہیں ہوتی اس رات میں، تو ان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہاں توبہ کریں۔ مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چغل خور، ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان تمام احادیث اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ، یاد رکھیں، صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کا وہ لازم سمجھنا، اس کو شب بارات کے ارکان میں داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر، اذکار کا اہتمام کرنا، اور اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقے اپنانا درست نہیں ہیں۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغل اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالی سے تعلق جوڑنے کے قیمتی لمحات ہیں۔
ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں ایام بیض یعنی 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے، تو آپ بھی اٹھائیں اور دعا کریں کہ اس امت کا ہر فرد جو ہے وہ اس رات میں مغفرت سے محروم نہ ہو جائے، بلکہ ہر ایک امت محمدی اپنی مغفرت کروانے والا ہو جائے۔ اور ریفرنس کے لیے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، انشاءاللہ وہاں سے آپ ریفرنس حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔